دل سے عبادت۔ ہمیں خدا کے لیے گہری محبت اور شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ان تمام لوگوں کے لیے نجات کا تحفہ دیا ہے جو اس کے کلام کو مانتے اور قبول کرتے ہیں۔ میں ہوں ذکریہ امیر۔ یہ خاص اصول ایک عورت کی کہانی سے لیا گیا ہے جو در حقیقت کچھ معاملات میں ایک دوسری عورت کی کہانی سے مشابہت رکھتی ہے۔ دوسری عورت ویسے مریم نام کی ایک عورت تھی جس کی ایک بہن مارتھا تھی اور ان دونوں کا بھائی لازر تھا، لیکن وہ دونوں خدا پرست عورتیں تھیں۔ لیکن آپ اس عورت کو دیکھنے جا رہے ہیں جسے آج ہم اس حوالے سے دیکھیں گے، وہ ایک خدا پرست عورت نہیں ہے۔ در حقیقت اسے 2 بار گناہگار کہا گیا، اور آپ کو اس کے گناہ کی کثرت اور وہ کس قسم کی عورت ہے اس بارے میں زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا، شاید ایک فاحشہ۔ اور اس ترتیب پر توجہ دیں، اور میں اسے دل سے عبادت کہتا ہوں، اور ہم اسے لوکا باب 7 میں پڑھتے ہیں۔ یہ 36ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ اور دیکھو، ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اب جب میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں تو پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت اس گھر میں کیوں تھی؟ اس عورت کو اس گھر میں آنے کی اجازت کیسے ملی؟ خیر، مجھے لگتا ہے کہ ہم 2 اور 2 4 کہہ سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ جب فریسی اس جھوٹے نتیجے پر غور کریں، اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے، اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ بد چلن ہے؟ خیر، اگر وہ اس علاقہ کی فاحشہ تھی تو شاید لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ کون تھی، اس شہر کے دوسرے لوگوں میں جن کا یہ پیشہ تھا۔ لیکن مجھے یوحنا باب 8 میں کچھ فریسیوں اور فقیہوں کی ایک اور کہانی یاد آ رہی ہے، جو ایک عورت کو جو زنا میں پکڑی گئی تھی یسوع کے پاس لائے اور کہا، ہم نے اسے عین فعل کے وقت پکڑا، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ حکم ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ اور ویسے یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اسے اس حرکت میں پکڑا ہے تو وہ اس آدمی کو کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ پرانا عہد نامہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا کہ وہ عورت، تو فوراً ہی وہ اس مخصوص صورتحال پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اور یہ تب ہے جب یسوع نے، یاد رکھیں، جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے اصل میں کیا لکھا تھا، لیکن لکھتے لکھتے وہ سیدھا ہوا اور کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ دوسرے لفظوں میں وہ صرف یہ کہہ رہا تھا، تم سب لوگوں میں سے اگر تم اس قسم کی بے حیائی میں شریک نہیں ہوئے تو پتھر اٹھاؤ اور پھینکو، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس نے کیا لکھا، لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ اس نے ان کے نام اور ان خواتین کے نام لکھنا شروع کر دیے جن کے ساتھ وہ اس گناہ میں شامل تھے، کیونکہ لکھا ہے، وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے۔ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سب کیوں نکل گئے؟ اس کا اس کے ساتھ کچھ لینا دینا تھا جو اس نے زمین پر لکھا، ان کے دلوں کو ظاہر کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت سے معاملات میں اس مخصوص صورتحال میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ فریسی یسوع کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے کہا، اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ یہ کیسی عورت ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اور جب یہ فریسی ان خیالات کو سوچ رہا تھا تو یہ نہیں لکھا کہ وہ انہیں اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ ان خیالات کو سوچ رہا تھا، وہ ایک بد چلن عورت ہے۔ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ یہ کس قسم کی عورت سے بات کر رہا ہے۔ اور جب یہ آدمی ان خیالات کو سوچ رہا تھا، یسوع نے اس سے کہا، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔
میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ اور وہاں اس نے ایک ساہوکار کے بارے میں بتایا جس کے 2 قرض دار تھے، اور ان آدمیوں میں سے ایک 500 دینار کا قرض دار تھا جو تقریباً 1 سال کی تنخواہ ہے۔ ایک دن کی مزدوری 1 دینار تھی، 500، لیکن اس نے کہا کہ دوسرا آدمی 50 دینار کا قرض دار ہے، اور یسوع نے کہا کہ اس نے ان دونوں کو بخش دیا۔ اور پھر اس نے کہا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ اور وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ لوکا کی معرفت انجیل اس کا 7واں باب 40ویں آیت سے 43ویں آیت تک۔ پھر اس طرح یسوع نے اپنی بات سمجھائی۔ میں اسے یسوع کی وضاحت کہتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے، اور پھر یہ اس کے پیشے کی طرف ایک اور اشارہ ہے۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ اس لیے اس نے یسوع کے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے، اس کے پاؤں پر عطر ڈالا۔ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور وہ اپنی انگلی اس فریسی کے دل پر رکھ رہا ہے اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، جو ایک شاندار بیان ہے کیونکہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ایک نبی سے بڑھ کر ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ آیا۔ اور لکھا ہے اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا تاکہ وہ سب سن سکیں، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ تجھے کس چیز سے بچایا؟ تیرے گناہوں سے، اور اس نے تجھے ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ جب آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے اور واقعی فضل کو سمجھتے ہیں، بہت بار ان میں شکر گزاری کی قدر کی حد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے انہیں قبول کیا۔ میں نے یہ جیلوں میں دیکھا ہے، میں نے قاتلوں کو دیکھا ہے، میں نے ایسے مردوں اور عورتوں کو دیکھا ہے جو خوفناک جرائم کے مرتکب ہوئے، لیکن انہوں نے مسیح کو قبول کیا اور معافی کا مطلب سمجھا۔ اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو ان کی پرستش کی عبادت میں لے جاؤں، جہاں وہ خدا کی پرستش کر رہے ہوں، اور شاید وہ کبھی بھی جیل سے رہا نہ ہو سکیں، لیکن وہ گناہ کی قید سے باہر ہیں، اور ان کے پاس ابدی زندگی ہے، اور ان کے پاس شکر گزاری کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یسوع مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہوگا ان کے بہت گناہ معاف ہوئے، اس لیے وہ بہت پیار کرتے ہیں۔ اب یہ گناہ کرنے کا بہانہ نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ محبت رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ معافی ملی وہ واقعی اس بات کی بہت زیادہ قدر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نجات پانے کا کیا مطلب ہے۔ اب ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن میں جس اصول کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم سوال دیکھیں مجھے اس اصول کو دہرانے دیں، اور وہ صرف یہ ہے ہمیں خدا کے لیے گہری محبت اور شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ان تمام لوگوں کو نجات کا تحفہ دیا ہے جو اس کے کلام پر ایمان لاتے اور قبول کرتے ہیں۔ وہ فریسی اس قابل نہیں تھا کہ اس کی معافی کو پہچان سکے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ در حقیقت ہمیں خدا کی حضوری میں شادمان ہونا چاہیے، ان تمام لوگوں کے پیش نظر جو مسیح کو جانتے ہیں، خواہ وہ کہیں سے بھی آئے ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں کچھ مسیحی خدا کی شکر گزاری کرنے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں جب کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے؟ خیر، وہ شاید فضل کو نہیں سمجھتے۔ اگر لوگ فضل کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں کیسے شادمانی کا سبب ہونا ہے۔ اس فریسی نے فضل کو نہیں سمجھا، اور یہ ایک مثال ہے۔ اور یہاں کچھ مسیحی بھی ہیں جو بظاہر فضل کو نہیں سمجھتے، یا وہ خود گناہ میں جی رہے ہیں، اور جو لوگ گناہ میں جی رہے ہیں وہ اکثر خوشی نہیں منا سکتے جبکہ دوسرے لوگ خداوند کے پاس آتے ہیں۔
جب تک کہ وہ خود توبہ نہ کر لیں اور اس معافی کا تجربہ نہ کر لیں، یا وہ صرف غیر محفوظ اور خود پرست ہیں۔ اور کچھ ایسے ایماندار بھی ہیں، اصل میں ایسے لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں جب دوسرے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں اچھا لگتا ہے، اور یہ ایسے شخص کے لیے کس قدر افسوسناک ہے جو خدا کے فضل کا تجربہ رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ خدا کا فضل سب کے لیے ہے، نجات کے لحاظ سے اور برکت کے لحاظ سے، اور ہمیں خوشی منانی چاہیے جب وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں خدا کے جلال کے لیے زیادہ معاف کیے جاتے ہیں۔